السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج شعبان المعظم کی 20 تاریخ ہے، اور 20ویں شب ہوگی، آج 19 تاریخ شعبان کی ہے۔ تقریباً اب 10 دن جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں کہ ایک عظیم الشان مہینہ اور مبارک مہینہ، عظمت والا مہینہ جو ہے وہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ مہینہ، اس کی حیثیت جو ہے مہمان کی ہے۔ جس طرح مہمان آتا ہے اور اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کی خاطر مدارت کی جاتی ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اسی طرح اس مہینے کی بھی عزت ہے، اس مہینے کا بھی اکرام ہے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ اس کا حق ادا ہونا چاہیے، چونکہ ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ یہ جو ہے اس کا کفارہ ہے، جو سارے سال ہم نافرمانی میں اور بغاوت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے میں گزارتے ہیں، یہ اس مہینے میں ہم کفارہ ادا کرتے ہیں۔ یہ گناہوں سے معافی کا بھی مہینہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے یا باغی الخیر اقبل،
اے نیکی کے کرنے والے جلدی کر۔ جب یہ مہینہ آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نیکی کے کرنے والے جلدی کر، آگے بڑھ۔ یا باغی الخیر اقبر ویا باغی الشر اقصر، اور برائیوں کے کرنے والے اب ٹھہر جا، رک جا۔ تو یہ مہینہ آتا ہے اور قدرتی طور پر لوگوں کا رجحان اور میلان جو ہے وہ اس طرف ہوتا ہے کہ وہ عبادت کرے، مساجد کا رخ کرے، تلاوت قرآن کرے، تسبیح و تحمید و تذکیر اس کے اندر لگ جائے۔ یہ صرف اور صرف برکت ہے رمضان المبارک کی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شاعر اللہ قرار دیا ہے۔ شاعر کے معنی ہے نشانی کے، نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ ویسے تو یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ نشانیاں ہیں۔ اماں کے سپارے میں اللہ تعالیٰ جہاں قیامت کا ذکر فرماتے ہیں وہاں انسان کی نشانیوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ ساری نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان سے کہ اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا؟ جب ہم نے تیرے سامنے اتنی نشانیاں رکھ دی تھی کہ میتوں کو تو دفنا رہا ہے، جنازے تو اٹھا رہا ہے، مردوں کو تو نہلا رہا ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان ہونے والی تبدیلیوں کو تو دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ چاند، سورج، ستارے یہ جو اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، کیا تو نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا؟ فرمایا کہ ابر باد و مہ خورشید و فلک درکارن، ابر باد و مہ خورشید و فلک درکارن، تاتنانے بکفاری و بغفلت نخری۔ ایک لمحے کی یہ نافرمانی نہیں کرتے۔ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ابر باد و مہ خورشید و فلک درکارن، تاتنانے بکفاری و بغفلت نخوری۔ اور ہما از بحر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نباشت کہ تو فرما نہ بری۔ ارے تو ہی ذرا سا انصاف کر لے، یہ ساری کائنات اور ساری مخلوق جو ہے یہ سب اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتا؟ جب ساری چیزیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک، ہم نے تمہیں وجود دیا، زندگی دی، تمہیں پیدا کیا، فسواک، اور تمہیں خوبصورتی عطا فرمائی، ایک سڈول اور ایک اچھا خوبصورت انسانی ڈھانچہ تم کو عطا فرمایا کہ اس کی ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر اتنی خوبصورت ہے کہ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے وہ وہیں پہ لگائی ہے۔ فعدلک، اور پھر
اللہ کی نشانیوں میں اگر غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ نے جسم کے اندر تمہاری جو مشینری رکھی ہوئی ہے اس کے اندر کیا کیا دریا اور کیا کیا سمندر اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ کس طریقے سے ہر چیز اپنے وقت پر کام کر رہی ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا تم غور کرو کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ایک لمحے کے لیے اگر وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو سارے جسم کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے، سارے جسم کا نظام جو ہے وہ تہو بالا ہو جائے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، پھر اس کے باوجود جب یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی تھی، یہ ساری نشانیاں عطا فرمائی تھی، تو پھر کون سی چیز تھی کہ جس نے تمہیں ہم سے غافل کر دیا تھا، ہماری یاد سے غافل کر دیا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے حکم کی تابع داری کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سوائے انسان اور جنات کے کسی کو اپنی تابع داری اور اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ فرمایا کہ اور نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو، انسانوں کو اور جنات کو، مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نشانیاں گنوائی کہ ہم نے تمہاری پیدائش کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان پیدا کیے ہیں، کوئی انسان ایک انسان دوسرے کی طرح ملتا ہوا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی علامت ایسی ہوتی ہے جس سے آپ دو جڑواں بچوں میں بھی فرق کرتے ہیں کہ یہ عبداللہ ہے اور یہ عبد الرحمن ہے۔ اگر یہ نشانی نہ ہو آپ کیسے فرق کریں گے؟ کیوں؟ اللہ کی اس میں حکمت ہے، اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ فرض کریں اگر صرف چہرے کی بات کرتا ہوں میں، اگر چہروں میں فرق نہ ہوتا، چہرے ایک جیسے ہوتے، تو اب انسان کے پیدا ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد یہ پہچاننا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ میری بیٹی آئی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری والدہ ہے۔ یہ پہچاننا تو مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے یا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا سالہ ہے یا یہ میرا کزن ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی اور کتنی بڑی قدرت اور حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر امتیاز باقی رکھا ہے۔ صرف شکلوں میں امتیاز باقی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی دو خلقتیں بنائی ہیں، ایک خلقت ہے مرد کی اور دوسری خلقت ہے عورت کی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی پہچان الگ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کی پہچان الگ رکھی ہے۔ کیوں؟ اگر ان دونوں میں پہچان نہ ہوتی، ان دونوں میں بناوٹ کے اندر اگر فرق نہ ہوتا تو نکاح کا نظام باقی نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی اور حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو الگ پیدا کیا اور عورت کو الگ پیدا کیا، مرد کا ڈھانچہ الگ بنایا، عورت کا ڈھانچہ الگ بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں فرق رکھا ہے، امتیاز رکھا ہے، اس کے اندر ایسی نشانیاں رکھی کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نظر آئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملتوں میں اور قوموں میں بھی فرق رکھا ہے۔
یہ ملت موصوفیہ ہے، یہ ملت ابراہیمیہ ہے، یہ ملت محمدیہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد وہاں پر آپ نے دیکھا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور جو یہودی ہیں مدینہ کے اندر رہنے والے انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ ان سے پوچھا کہ بھائی تم کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ انہوں نے بولا یہ روزہ ہے آج ہمارا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم ان سے پوچھو کہ آج انہوں نے کیسا روزہ رکھا ہے۔ اچھا، بعض چیزوں میں حکمت ایسی ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خود وہ کام کرنے کے صحابہ کو فرماتے تھے کہ تم یہ کام کرو، اس میں مصلحت تھی۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، فجر کا وقت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ساتھ ہے، مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لائے مسجد میں۔ دیکھا ایک بدو سو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اس کو اٹھا دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو اٹھا دیا کہ بھائی اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا، نماز کا ٹائم، اٹھا دیا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی عادت کے خلاف آج ایک چیز دیکھی ہے، آپ نیکیاں کرنے میں سبقت لے کے جاتے ہیں اور خود پہل کرتے ہیں، یہاں تک کہ سلام کرنے میں بھی آپ پہل کرتے ہیں۔ یا تو ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے سامنے والا جو ہے وہ ہمیں سلام کرے تو ہم اس کو سلام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، جہاں کوئی آئے پہلے السلام علیکم، سب سے پہلے خود سلام کرتے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ آج آپ نے نیکی کرنے کا موقع جو ہے وہ مجھے دیا، خود یہ کام نہیں کیا کہ اس کو نماز کے لیے اٹھاتے آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ یہ اس وقت سو رہا تھا، گہری نیند کے اندر تھا، میں اٹھاتا اور اگر یہ منع کر دیتا تو کافر ہو جاتا۔ نبی کی بات کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا، چاہے وہ نیند میں ہو۔ فرمایا کہ تم اس کو اٹھاتے اور اگر یہ نیند کے اندر سونے میں مشغول ہوتا اور یہ کہتا کہ میں نہیں اٹھ رہا، میں نہیں نماز پڑھ رہا، تو یہ کافر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے میں نے اس کو کہا کہ تم اس کو اٹھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں رکھی ہیں، ملتوں کے اندر فرق رکھا ہے۔ یہودیوں نے جب روزہ رکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خود نہیں پوچھا، اس لیے اس میں یہ بھی حکمت ہو سکتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تو یہودی یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں اور وہی آپ کے اوپر آتی ہے تو آپ کا رب آپ کو کیوں نہیں بتا دیتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ بھائی آج تم نے کیسا روزہ رکھا ہے؟ ابھی تو محرم ہے، رمضان تو نہیں، کیونکہ یہودی اور عیسائیوں کے اندر بھی رمضان کے روزے ہیں، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے روزہ رکھا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عاشورہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی اور پیغمبر ہے، وہ ہمیں فرعون کے پنجے سے اور اس کے ظلم سے نجات دے کر ہمیں چھڑا کر لائے تھے۔ آج کے دن ہمیں نجات ملی تھی فرعون سے، تو چونکہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے تو لہذا آج ہم نے روزہ رکھا ہے شکرانے کے طور پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہماری قوم کی جان بچائی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ تو ہمارے بھی بھائی ہیں، ہمارا بھی حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں اس دن کا، 10 تاریخ کا عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ ملت جو ہے یہ الگ ہے،
ہماری شریعت الگ ہے، ان کی شریعت الگ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شریعت محمدیہ اور شریعت موصوفیہ یہ مکس نہ ہو جائے، یہ دونوں ایک دوسرے سے مل نہ جائے، ان کے اندر فرق باقی رکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع بھی ہو جائے گی اور شریعت محمدیہ کا امتیاز بھی اپنی جگہ باقی رہے گا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں، اور اگر 9 اور 10 کا روزہ نہیں رکھ سکا تو 10ویں روزے کے ساتھ میں 11ویں تاریخ کا روزہ ملا کے رکھوں گا، تاکہ شریعت محمدیہ الگ نظر آئے، شریعت موصوفیہ الگ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ عبادتوں میں فرق رکھا ہے، مرد اور عورت کے عبادت کے طریقے الگ ہیں۔ عورتوں کے لیے حکم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز کیسے ادا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ گھر کے صحن میں کھلے حصے کے اندر نماز ادا کرنے سے بہتر ہے کہ کمرے میں ادا کرو۔ برآمدہ جو ہوتا ہے چھت والا، اس کے اندر ادا کرو، اور فرمایا کہ اس سے بہتر یہ ہے، برآمدے سے بہتر یہ ہے کہ کمرے کے کسی کونے کے اندر نماز ادا کرو۔ اور فرمایا کہ پھر تم ایسا لباس پہنو، ایسی چادر پہنو کہ اپنے آپ کو پوری طرح اچھی طرح ڈھک لو۔ اور آپ دیکھیے کہ عورتوں کے، خواتین کے نیت باندھنے کا طریقہ الگ ہے، ان کے رکوع کرنے کا طریقہ الگ ہے، ان کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ان کی حیا رکھی ہے، ان کا پردہ رکھا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ مرد اور عورتوں کے جنازے میں بھی فرق ہے۔ مرد کا جنازہ تو یہ ہے کہ آپ چارپائی کے اوپر میت ڈال کے اور لے جائیں، لیکن عورت کے جنازے کے لیے حکم یہ ہے کہ میت کو رکھنے کے بعد اس کے جسم کے دائیں بائیں کوئی ایسی کھپچ، کوئی ایسی چیز لگا دی جائے جس سے اس کا جسم ہلے نہیں، اور اس کے بعد پھر چارپائی کے اوپر الگ سے کوئی چادر چاروں طرف سے لپیٹ کے باندھ دی جائے، تاکہ جنازہ لے جاتے وقت جو ہے وہ، اسی لیے ہمارے یہاں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ جنازہ ہوگا تو اس میں بچے کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اعلان کیا جائے نابالغ لڑکے کا جنازہ ہے، یہ نابالغ لڑکی کا جنازہ ہے۔ لیکن جب جنازہ بڑے کا ہو تو اس میں یہ اعلان کرنا منع ہے کہ یہ کسی خاتون کا جنازہ ہے، بلکہ اس میں آپ یہ کہیں کہ یہ بڑے کا، بالغ کا جنازہ ہے، بس۔ اسی طرح جب آپ جائیں قبرستان کے اندر جائیں، اب میت کو دفنانا ہے جنازے کی نماز کے بعد، جتنے بھی نامحرم ہیں ان سب کو باقاعدہ آپ، اور ابھی بھی کچھ ایسے مذہبی گھرانے موجود ہیں کہ وہاں اس کا اہتمام ہوتا ہے، ورنہ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے سب کھڑے ہوئے وہ عورتوں کی جنازے کی تدفین ہو رہی۔ نہیں، آپ کو تو پتہ ہے یہ نامحرم ہے، یہ بھائی ہے، یہ ماموں ہے، جو محرم ہے، جو تدفین میں حصہ لے رہے ہیں، جو قبر میں اتار رہے ہیں، ان کے علاوہ باقی کو آپ کہیں کہ بھائی آپ الگ ہو جائیں، آپ یہاں کھڑے نہیں ہو۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔
اسی طرح آپ جب قبر میں اتارنے لگے عورت کی میت کو تو آپ چادر لگائے وہاں پہ، اس کے اوپر سایہ کریں، دائیں بائیں چادر لگائے اور اس کے اندر پھر گھر سے لے جائے، چادر گھر سے لے جائے، ایک دو چادر، اور وہ اس کو ڈھانپ کے پھر اس کے اندر اس کے سائے میں قبر کے اندر اتارے۔ میں یہ بتا رہا ہوں یہ نشانیاں ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی قرآن کی وہ یہی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، عظمت والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، لیکن ان میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دل کا تقوی۔ بس ظاہر تو آپ داڑھی بھی رکھ لیں، رومال بھی ڈال لیں، ٹوپی بھی لگا لیں، مولوی بھی بن جائے، لیکن آپ کا باطن کیا ہے؟ باطن اگر آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ کا ظاہر کی کوئی وقت نہیں ہے، آپ کا ظاہری عمل کوئی قبول نہیں ہے۔ اور اگر ظاہر خراب ہے، باطن صحیح نہیں ہے تب بھی، اور باطن صحیح ہے ظاہر صحیح نہیں ہے تب بھی، کیونکہ جو احکام ہوتے ہیں وہ ظاہر کے اوپر ہوتے ہیں۔ آپ حلیہ جو ہے وہ داڑھی رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھیں، آپ ان جیسی شباہت اختیار کریں، ان جیسا لباس اختیار کریں، ان جیسی وضع قطع اختیار کریں۔ تو لہذا باطن جو ہے یہ کیا ہے؟ اگر آپ کا باطن درست ہے اور صاف ہے، دیکھیں آئینہ جو ہے یہ دنیا میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں خیر خیرات کرتا ہوں۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کو اپنا پتہ ہے کہ میں کیا ہوں۔ اگر آپ کے اندر کوئی نقص ہے، خرابی ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے، اس کو آپ دور کریں، تقوی اختیار کریں۔ اور تقوی اختیار کرنے کے لیے بہترین تربیت وہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو جہاں یہ شعائر اسلام کے اندر مساجد ہیں، عبادتیں ہیں اور اللہ کی نشانیاں ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی میری نشانی ہے۔ اگر تم غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ ہمارے باطن کو صاف کرنے آ رہا ہے، ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے آ رہا ہے، ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کرنے آ رہا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری میں ذرا سا ایک معمولی سا فرق ہے۔ ویسے آپ متقی اور پرہیزگار یہ تقریباً ایک ہی لفظ ہے، لیکن ذرا سا فرق ہے۔ تقوی تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں اور عبادتیں اور نیکیاں کریں، اور پرہیزگاری یہ ہے کہ نہی عن المنکر سے، گناہوں سے، برائیوں سے بچے۔ یہ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، اور صحیح معنی میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔